امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے، لیکن ماں ہمت نہیں ہارتی ہے، ماشاءاللہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہے، بیٹے کی تربیت کر رہی ہے۔ دو بیٹے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ، یہ ان کے اور ایک بڑے بھائی بھی ہیں، محمد اور احمد، دو بھائی ہیں، لیکن ماں ہمت نہیں ہار رہی ہے، شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، حتیٰ کہ محمد امام بخاری کہتے ہیں کہ اماں مجھے حج کرنا ہے، تو ماں اپنے دونوں بچوں کو لے کر پیدل نکل جاتی ہے، دونوں بچوں کو لے کر پیدل نکل جاتی ہے۔ مکہ میں جو ہے حج سے فارغ ہو جاتے ہیں، بیٹا کہتا ہے کہ اماں مجھے مکہ میں رہنا ہے، واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹے کیا مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی، کیا مجھ سے کوئی تم ناراض ہو؟ بیٹا کہتا ہے نہیں اماں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، نبی کی حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اماں نے کہا بیٹے اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں چھوڑ دینے تیار ہوں، کل قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ماں کا کردار، کون سی ماں چاہتی دوست 7 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ وہ اکیلے مکے میں رہے، جہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں، جاننے والا نہیں، پہچاننے نہیں، کھانا کہاں کھائے گا، سوئے گا کہاں، کپڑے کیسے پہنے گا، کہاں پہنے گا، کوئی اس کا اندازہ نہیں، لیکن ماں نے قربانی دیا۔ آج امام بخاری کی ماں کی قربانی کی وجہ سے آج ہم ریکس بھرے پڑے ہوئے ہیں، رواہ البخاری کتنے آسانی سے بول دیتے ہیں، یہ رواہ البخاری اتنی آسانی سے نہیں بنے، یہ ماں کا کردار تھا، بخاری بنا دیا۔ امام شافعی بھی بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں، ماں نے ان کی تربیت کی، ماں نے ان کو پالا، ماں نے ان کو دین سکھایا، ماں نے سب کچھ کیا۔ امام مالک کے والد صاحب بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں کہ میری ماں جب میں 10 سال کا تھا تو میری ماں نے مجھے حافظہ بنا دیا۔ امیزنگ، کیا کردار ہے ماں کا۔ 10 سال کا میں تھا، میری ماں نے مجھے حافظہ بنا دیا۔ جب اس سے پہلے مجھے میری ماں فجر میں اٹھاتی تھی، مجھے وضو کراتی تھی، مجھے عمامہ باندھتی تھی، اچھے کپڑے پہناتی تھی، مسجد کو اندھیرے میں لے کر آتی تھی، مسجد کے اندر بھیجتی تھی، فجر پڑھ کر آؤ بیٹا کہتی تھی، وہ اور دروازے پر بیٹھ کر میں انتظار کرتی تھی۔ عجیب ماں ہے یار، کیا کردار ہے ماں کا، جو ماں تیار کرتی ہے اور جو ہے کپڑے پہناتی ہے، مسجد کو لاتی ہے، اندر بھیجتی ہے اور کہتی کہ بیٹا انتظار کر رہے ہوں تو نماز پڑھ کے آؤ۔ آج بھی ایسی مائیں ہیں، آج بھی ایسی مائیں ہیں، ہمارے مسجد کے مصلیاں بھی ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم یہاں پر مسجد میں صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، باپ ساتھ میں نہیں، بچہ خود اکیلا آ رہا ہے میرے دوست۔ 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ وہ اکیلے مسجد کو آ رہا ہے، فجر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ سارا کریڈٹ ان ماؤں کو جاتا ہے۔ جو باپ تو مسجد کو نہیں آ رہا ہے، لیکن بیٹے مسجد کو آ رہے ہیں۔ 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچے مسجد کو آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کریڈٹ ماں کو جانے والا ہے، اور اس کی عزت ماں کو جانے والی ہے، اور اس کا سارا رتبہ ماں کو جانے والا ہے۔ ایسی مائیں ہیں ماشاءاللہ آج بھی ہمارے دور کے اندر۔ امام احمد کی ماں بھی کہتی ہیں، ہاں وہ بھی اپنے بچے کو تیار کر کے مسجد کو بھیج رہی۔ امام شافعی جو ہے ان کی ماں نے تربیت کی۔ محمد الفاتح خلافت عثمانیہ کے 7ویں بادشاہ، وہ کہتے ہیں میں 5-6 سال کا تھا اور سمندر کے پاس مجھے ماں لے کر جاتی، اور سمندر کے اس کنارے دور جو ہے ایک شہر نظر آتا، اس شہر کے بارے میں کہتی کہ بیٹا اٹھو، ایسا اٹھاتی، اور ہاتھ کرو، ایسا ہاتھ کراتی میرا اس جو ہے شہر کی طرف، کہتی بیٹا یہ قسطنطنیہ ہے، تم بڑے ہو کر اس کو فتح کرو گے۔ عجیب ماں ہے، ماں سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کا ہاتھ اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے تم اس شہر کو فتح کرنے والے ہو۔ عجیب ماں ہے۔ اور محمد الفاتح کہتے ہیں ماں کا میرے دل میں بار بار ڈالنا، جس کا نام ہما خاتون تھا، اس ہما خاتون نے اپنے بیٹے کو قائد بنا دیا، اپنے بیٹے کو کمانڈر بنا دیا، اور بیٹا بڑا ہو کر قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور بن باز کو ذرا دیکھو آپ، وہ بن باز رحمہ اللہ بچپن میں 3 سال کے تھے، والد کے انتقال ہو جاتا ہے۔ 3 سال کے تھے، والد کے انتقال ہو جاتا ہے، اور ماں تربیت کر رہی ہے، ماں پڑھا رہی ہے، ماں آگے بڑھا رہی ہے۔ 13 سال کے ہو گئے، آنکھیں کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ 20 سال کے ہو جاتے ہیں تو مکمل طور پر نابینا ہو جاتے ہیں، مکمل نابینا بن جاتے ہیں۔
تب رات میں بن باز کی ماں آدھی رات میں اٹھ کر دعا کر رہے کہ اے اللہ میں بیٹے کو عالم بنانا چاہتی ہوں، تو نے بصارت تو چھین لی ہے لیکن بصیرت نہ چھیننا، اس کو عالم بنانا، بصیرت والا عالم بنانا۔ ماں رات میں اٹھ کر دعا کر رہی ہے، نابینا ہونے کے بعد ماں مایوس نہیں ہوتی ہے، دعا کرتی ہے۔ بن باز کہتے ہیں کہ میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو یہ ماں پیچھے لگ کے دعا کر رہی ہے۔ سفیان ثوری کی ماں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باپ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، سفیان ثوری کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی کمانے والا نہیں، وہ گھروں میں لوگوں کے کپڑے سی کر اپنے بیٹے کو محدث بناتی ہے، اپنے گھر میں کپڑوں کو سی کر بیٹے کو محدث بناتی ہے۔ ماں کا کردار ہے میرے دوست، آج ماؤں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔